کرام، سورہ انفال کی اس آیت کی روشنی میں ہم یہ بات جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ صالحیت اور صلاحیت کے سلسلے میں ہمارا اپنا طرز عمل کیا ہو، ترجیحات کیا ہوں، اور کیسے ہم اپنے طلباء میں اور اپنی شخصیات میں صالحیت اور صلاحیت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی بات تقوی سے متعلق بیان فرمائی ہے اور کہا ہے کہ تقوی اگر ہے تو اس کے انعامات بھی ہوں گے، اس کے ثمرات بھی میسر آئیں گے، اور ان کا بھی اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ تقوی سے مراد آپ جانتے ہیں کہ ہر اس چیز سے بچنا جس سے نقصان کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو۔ اس لیے اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ خوف سے ہے، خوف خدا، پرہیزگاری وغیرہ۔ تو اصل مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے جو نقصان پہنچا سکتی ہو، ایمان کو، اخلاق کو، اس سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، ہمارے درمیان اس اصطلاح کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ تقوی پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے روزے اور رمضان کے شب و روز کے جو معاملات ہیں ان کا مرکز و محور تقوی ہے، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس خوبی کی کس قدر اہمیت و فضیلت ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ارشادات میں اور خطبات میں اس خوبی کی اہمیت و فضیلت واضح فرمائی ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، یہ ایک ایسا جملہ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے کہ میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت انتہائی اہم چیزوں کی جاتی ہے، اور اگر کوئی وصیت بار بار کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کبھی صحابہ کرام حاضر ہوتے اور عرض فرماتے کہ ہمیں نصیحت فرمائیے، اوصینی، مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ فرماتے کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فإنہ ازین لامرک کلی، کہ یہ تقوی تمہارے تمام ہی معاملات کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ بنے گا، تمہارے کاموں کو اٹریکٹیو بنانے کا ذریعہ بنے گا، تمہارے کاموں میں نکھار اور دلکشی پیدا کرے گا۔ تمام ہی معاملات، تو جو بھی معاملات انجام دیے جائیں اور وہ تقوی سے انجام دیے جائیں تو یقیناً ان معاملات میں نکھار پیدا ہوگا، کامیابی میسر آئے گی۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی کا جو مفہوم ہے، اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ محدود معنوں میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام ہی معاملات میں اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ اب ہم کو یہ سمجھنی چاہیے بات کہ صالحیت اور صلاحیت کے سلسلے میں ہمارا اپنا موقف کیا ہو، کس کو زیادہ اہمیت دیں اور ترجیحات کا تعین کس طرح سے کریں۔ زمانہ جس میں ہم رہتے ہیں وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور لوگ کس کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں، اور ہمیں کس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، ہمارے اپنے طلباء کو کس بات کی طرف متوجہ رکھنا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس پر کہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ تو ہم جس مادی دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کے دیکھنے کا، سمجھنے کا انداز الگ ہوتا ہے، زاویہ الگ ہوتا ہے، اس کے ڈیفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان کا زاویہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کا زاویہ کچھ اور ہوگا۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے مختلف اس کے ریفلیکشن سامنے آتے ہیں، اس کے پہلو سامنے آتے ہیں۔ ایک نمایاں پہلو جو سامنے آتا ہے وہ سواٹ انالیسس، کہ کسی بھی فرد کے بارے میں ہو یا اجتماعیت کے بارے میں ہو یا ادارے کے بارے میں ہو، اگر اس کی صورتحال معلوم کرنی ہے تو سواٹ انالیسس کیا جاتا ہے، یعنی مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، فرد کی ہو یا اجتماعیت کی ہو۔ تو سواٹ انالیسس میں یس اسٹینڈ فار اسٹرینتھس، دین ویکنیسز، اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس، خوبیاں، کمزوریاں، امکانات اور خطرات۔ اب اس زمرے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ظاہر بات ہے وہ وہی ہوں گی جو دنیا کے نزدیک عزیز ہوں گی یا اس کی ترجیحات میں شامل ہوں گی۔ ایمان ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کی مناسبت سے چیزیں شامل ہوں گی، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو اسی کی مناسبت سے شمولیت ہوگی چیزوں کی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سینس میں، ویکنیسز میں،
اپرچونیٹیز میں اور تھریٹس میں جن چیزوں کا عموماً اطلاع ہوتا ہے یا جن کا شمار کیا جاتا ہے وہ وہی ہے جو مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، فرد کی صلاحیت سے، اس کی خوبیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جس طرح کا تجزیہ کیا جائے گا، جس میدان سے متعلق تجزیہ کیا جائے گا، اس کی مناسبت سے اس کے اندر اجزاء شامل کیے جائیں گے ان تمام پہلوؤں کے پیش نظر۔ تو حاصل جو ملے گا وہ وہی ہے، جس طرح کا معیار طے ہوگا اسی مناسبت سے حاصل بھی طے ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صلاحیتوں اور قابلیتوں میں روحانی پہلوؤں کا ذکر بہت ہی کم ہوتا ہے یا نہ کے برابر۔ صبر ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قوت ہے، لیکن پیشنس کو قوت نہیں مانا جاتا۔ اگر کام میں ڈیلے کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے آرڈرس آ جائیں گے کہ کام میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے مختلف پہلو اس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ صلاحیتوں اور صالحیتوں میں اور صلاحیت اور صالحیت میں، قابلیت اور صالحیت میں اعتدال نہ ہونے کی بنا پر مختلف میدانوں میں ہم واضح بگاڑ دیکھتے ہیں۔ بے اعتدالی ہے، امبیلنس ہے، بے حسی ہے، انسینسٹیونیس ہے، اور بد اخلاقی ہے، مورل ڈیگریڈیشن ہے، اور ایکسپلائٹیشن، استحصال ہے۔ کسی بھی میدان کو آپ لے کے دیکھ لیں، کم یا زیادہ یہ پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک طرفہ توجہ دیں اور اسی کی مناسبت سے ترقی کی کوشش کریں تو ترقی تو ہوگی، لیکن اس کے کڑوے کسیلے پھل اس طرح سے سامنے آئیں گے۔ تو یہ بات ہم اپنے آپ کو اچھی طرح سے سمجھائیں اور اپنے طلباء کو بھی، کہ ہر وہ نظام، ہر وہ طریقہ جو خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو، جو انسانوں کا خود ساختہ ہو، اور جس کے استعمال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نقصانات کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے بنسبت فائدے کے، تو اس سے ہمارا اپنا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بیلنسڈ اگر اپروچ ہے، دونوں کا ملا جلا کوئی امتزاج کا نمونہ سامنے آتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے اور نتائج بھی اچھے ہوں گے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خالص مادی نقطہ نظر سے جو تجزیہ کیا جاتا ہے، جو سوائٹ انالیسس کیا جاتا ہے، اس پر ہم کو نظر ڈالنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک اس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کہاں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ عرض کیا گیا، کہ ان دونوں کے درمیان ہمارا اپنا موقف کیا ہونا چاہیے، کہ صالحیت چاہیے کہ صلاحیت چاہیے، یا دونوں چاہیے، یا دونوں کے بیچ کا کوئی راستہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں اور ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی اس کی جو چاہ ہے، اس کی جو کوشش ہے، اس کو تقویت دینے والی کون سی خوبیاں ہیں، وہ اپنے کاموں میں، اپنے منصوبے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تقوی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر خوف خدا کے ساتھ کام انجام دیا جائے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّ، کہ یہ تقویٰ تمہارے تمام ہی معاملات کو زینت بخشے گا، خوبصورتی عطا کرے گا۔ وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کدھر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہے، اگر ان تمام کاموں میں تقوی کو ملحوظ رکھا جائے تو ان تمام کاموں میں نکھار پیدا ہوگا، خوبصورتی پیدا ہوگا۔ تو اسی ایک آیت کے نزدیک کے پیش نظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ تقوی کی کیا خوبیاں ہیں، اس کی کیا ثمرات ہیں، اور کیسی غیر معمولی فضیلتوں سے انسان نوازا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 ثمرات کا ذکر فرمایا ہے تقوی سے متعلق۔ 4 پھل آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے فرقان، اللہ تعالیٰ اچھے اور برے کے بیچ تمیز کرنے کی تمام صلاحیتیں فراہم کرے گا۔ ہم سب سے آخر میں فرقان کو تفصیل سے سمجھیں گے اس بحث کے بعد، کہ صالحیت اور صلاحیت کے درمیان ہمارا اپنا رویہ کیا ہو، پرائرٹیز کیا ہوں، یہ تمام سمجھنے کے بعد آخر میں ہم فرقان پر گفتگو کریں گے۔ دوسرا جو پھل ہے، دوسرا جو نتیجہ، مثبت نتیجہ اہل ایمان کو میسر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا ازالہ فرمائے گا، ان کی پردہ پوشی کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ گناہ مٹا دے گا، ان کو چھپا دے گا، بلکہ پردہ پوشی کرے گا کہ کوئی جان نہیں سکے گا کہ کون کیا گناہ کیا ہے۔ مغفرت فرمائے گا، مطلب یہ کہ گناہوں کے اثرات سے محفوظ رکھے گا اور عذاب سے بھی بچا لے گا۔ گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں شخصیت پر بھی اور معاشرے پر بھی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ گناہ جو کرتا ہے انسان، اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام کے ارشادات اس طرح کے کئی ہم کو ملتے ہیں
جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ زنا اگر زیادہ ہو، لوٹ مار زیادہ ہو، کرپشن زیادہ ہو، بددیانتی زیادہ ہو، حقوق تلف کیے جائیں معاشرے میں، تو کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا اور قحط سالی پڑے گی اور فلاں فلاں اس کے اثرات کا ذکر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو گناہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ پھیلتے پھیلتے معاشرے کا گناہ بن جاتا ہے، نتیجتاً اس کے برے اثرات، مضر اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تقویٰ تم اختیار کرو تو ان گناہوں سے تم محفوظ رہ سکو گے، اور اس کا جو متوقع عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی تم کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم کو بڑا ہی عبرت انگیز معلوم ہوتا ہے، سبق آموز معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جو حکم دیا اس کے مناسبت سے اللہ کے نبی نے تمام اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں جمع ہوئے، وہاں نماز پڑھا اور پھر اس پر دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے قوم میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ جس کی موجودگی کی وجہ سے بارش نہیں ہو پا رہی، وہ وہاں سے نکل جائے بارش ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا۔ وہ جو گناہگار شخص تھا اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ اگر میں ان تمام کے درمیان سے نکل جاؤں تو میرا کیا حال بنے گا، میری عزت کا کیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے فوری توبہ کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور بارش شروع ہو گئی۔ قوم نے پھر سوال کیا یہ کیسے، کہ کوئی نکلا نہیں ہمارے درمیان سے لیکن بارش شروع ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری قوم میں جو گناہگار شخص تھا اس نے مغفرت طلب کی، گناہوں سے معافی چاہی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بتائی، ذکر کیا۔ تو قوم نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ شخص کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میری قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کون گناہ کا شخص ہے جس کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے گناہ کیے تو میں نے کسی کو نہیں دکھایا، جب وہ گناہ کرتا رہا دن رات میں نے نہیں دکھایا کہ وہ گناہ گار شخص کون ہے، اب جب کہ اس نے توبہ کر لی تو میں کیسے دکھا سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ تو یہ خاص جو معاملہ ہے اس شخص کے ساتھ ہوگا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا۔ پھر ایک اس کا ثمر یہ بتایا گیا کہ فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل میسر آئے گا، یعنی نعمتوں کا عطا ہونا ممکن ہوگا اور کوشش کرنے پر وہ مزید اور ملیں گی۔ یہ تین نعمتوں کے بعد چوتھی نعمت کا ذکر کیا گیا، تو فضل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کوشش فرمائیں تو یہ تین چیزیں مزید آپ کو ملیں گی، ان کے علاوہ ہو سکتا ہے اور خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ اور ثمرات سے آپ کو نوازیں۔ تو اس طرح سے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تقوی کے جو ثمرات ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ تو تقوی کو اگر آپ گہرائی سے سمجھیں، کیونکہ اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ ماہ کے روزے ہم رکھتے ہیں پورے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے خطبات میں اس کی یاد دہانی فرمائی۔ ہم کو چاہیے کہ اس صفت پر ٹھہر کے سوچیں، کیونکہ یہ ہم ہر سال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر فرد، ہر بالغ مسلمان ہر سال ایک ماہ کے روزے رکھتے ہوئے یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس کے ریفلیکشنز کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو پھل ہیں، اور ان کے کیا کیا نمونے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تزودوا فإن خير الزاد التقوى، زادرہ ساتھ لے لو اور بہترین زادرہ تقویٰ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، عقل مندوں ہوش سے کام لو۔ یعنی عقل مندوں کے لیے یہ بات بڑی ہی پیاری ہے، اپنانے کے لائق ہے کہ زادرہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر میں جس طرح کا زادرہ ہم اختیار کرتے ہیں، جتنا سفر ہوگا، جتنا بیان ہوگا، اسی مناسبت سے زادرہ طے کر لیں گے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا توشہ ہمیں تیار کر لینا ہے، اور اس توشے کو تیار کرنے کے لیے تقویٰ مدد دیتا ہے، ایک گارڈ بن کر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں نیک کاموں میں مصروف رکھیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتم
فإنکم اليوم فی دار العمل ولا حساب، کہ آج تم ایک ایسے مکان میں ہو، ایسے گھر میں ہو، ایسے مقام میں ہو کہ جہاں تم نیک عمل کر سکتے ہو، حساب نہیں لیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَل، اور کل تم ایک ایسے گھر میں داخل ہو جاؤ گے، ایک ایسے مقام میں داخل ہو جاؤ گے کہ جہاں حساب لیا جائے گا، عمل کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ بالکل کلیئر کر کے بتا دیا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے جو آخرت کی کھیتی کا سامان کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو کھیتی کا سامان کرنے کے لیے، دنیا میں رہتے ہوئے نیک کام انجام دینے کے لیے تقویٰ ایک گارڈ کی طرح سے، ایک رہنما کی طرح سے کام دیتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ تو اس سے ملاقات کا یقین تقویٰ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کی وجہ سے اس سے ملاقات کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے جن دعاؤں کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، ان دعا میں یہ بھی ایک بات شامل ہے کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ تؤمن بلقائک، اے پروردگار میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں، ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہوں اور اس پر اطمینان رکھتا ہوں۔ ملاقات کا یقین اور اس کا اطمینان یہ مطلوب ہے، اس کو طلب کرنا چاہیے۔ ملاقات کا اگر یقین ہو تو نیک عمل انجام دیا جائے گا۔ اگر کوئی ہمارا جائزہ لینے والا ہو، ہم کو ایسس کرنے والا ہو اور اس کا ہم کو پورا احساس ہو، تو ظاہر بات ہے ہماری اپنی زندگی اسی مناسبت سے ہوگی۔ کوئی پوچھنے ہی والا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے لاپرواہی کی زندگی گزرے گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر بندہ یہ تصور کر لے کہ مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی ہے تو یقیناً وہ نیک راہ میں رہے گا، نیکی کی روش پر چلے گا۔ نیک اور بد میں بس آپ یہی فرق سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کو ملاقات کا یقین ہے اور ایک کو ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جس کو یہ امید ہے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو اس کو نیک عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو رب سے ملاقات کا یقین نیک عمل کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ بھی تقوی کا ایک ریفلیکشن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی تقوی اختیار کرنے کا معاملہ ساری زندگی بھر ہونا چاہیے، ایک دو دن یا سال دو سال کی بات نہیں، جب تک کہ موت نہ آئے تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ تقوی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، اس کی افزائش کی، اس کے فروغ کی کوشش، شوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اے پروردگار جب میں کھڑا رہوں تو میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے کرو، واحفظنی بالاسلام قاعدا، اور جب میں بیٹھا رہوں میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے، واحفظنی بالاسلام راقدا، اور جب میں لیٹ جاؤں اور لیٹا رہوں تو میری حفاظت اسلام کے ذریعے سے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ کسی پل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے آپ کھڑے رہو، بیٹھے رہو یا لیٹے رہو۔ زندگی کی یہی پوزیشن سے یا تو کھڑے رہیں گے جدوجہد کرتے رہیں گے، یا تو بیٹھے رہیں گے آرام کریں گے، یا تو لیٹ جائیں گے سکون حاصل کریں گے نیند کے ذریعے سے۔ ان تین کے علاوہ کوئی اور چوتھی پوزیشن نہیں ہوتی ہے۔ تو دین اسلام کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تینوں پوزیشنز کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ کسی بھی حال چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ بھی ایک تقوی کا پہلو ہے۔ پھر یہ کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی گروہ کے دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام کرو، یہ تقوی سے قریب تر والی بات ہے۔ عدل کرنا، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، ان کا رویہ چاہے کیسے کیوں نہ ہو، وہ چاہے کیسے ہی بدتمیز کیوں نہ ہو، انہوں نے کتنے حق تلف کیوں نہ کیے ہوں، انہوں نے کتنی زیادتی کیوں نہ کی ہو، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا یہ تقوی کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، وہی بات کہ اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے، تم کو سمیٹ کر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تو اسے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ سچوں کا ساتھ دینا یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ دل میں اللہ کا تقوی ہو، اور سچے بننا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جبکہ دل میں اللہ کا تقوی ہو۔ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتے ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ہم نے وہ بات پڑھی نا کہ جو کوالٹی ہوتی ہے، جو خوبی ہوتی ہے، اس کا ریفلیکشن طرز عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ خوبی تقویٰ ہے، اس کا ریفلیکشن ڈسپلن ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی ہے۔ حدود کی پابندی ہو یا ڈسپلن ہو
یا انتہائی مومنانہ زندگی ہو، مومنانہ طرز عمل ہو، وہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کرو۔ قول سدید سے مراد یہ کہ ایسی بات جو اپنے مقصد میں پوری ہو، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی تمہید کے آپ اپنی بات رکھیں۔ قول سدید سے مراد یہی ہے۔ سدید مطلب اے تھنگ دیٹ ہٹس رائٹ ایٹ دی ٹارگیٹ، وہ اپنے ٹارگیٹ پر جا کے فٹ بیٹھ جاتی ہے، ادھر ادھر وہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ہماری بھی گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ تو ایسی گفتگو، راست بازی، سچی گفتگو، بغیر لاگ لپیٹ والی گفتگو، یہ اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ دل میں تقویٰ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کی پلاننگ تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ دل میں خوف ہے اللہ کا، کل کی پلاننگ ہوگی۔ بے چینی ہوگی کہ کل ہم کیا کریں گے، کیسا کریں گے، کل کی پلاننگ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو زندہ رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ اس کو امید ہے کہ ہم نیک کام انجام دیں گے۔ جب امید ختم ہو جائے گی تو وہ مہلت عمل بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو آیت ہے، اس کا اطلاق ویسے تو اہل ایمان پر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو جنرلائز کر دیں، یہ اگر کوئی زندہ ہے تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے امید ہے کہ کل وہ کچھ کرے گا اچھا، اور جب امید ختم ہو جائے گی اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لے گا۔ تو یہ جو خیال ہے یہ بھی تقوی کی بنیاد پر ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے اس کے ثمرات کو جاننا۔ ثمرات کے سلسلے میں وہ 4 باتیں تو آئی ہیں سورہ انفال کی اس آیت کی روشنی میں، 29ویں آیت کی روشنی میں۔ ان ثمرات کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف مقام پر اس کے الگ الگ پہلو بیان کیے گئے، جیسے یہ ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقویٰ رکھو تمہارے اندر، تو دشمن کی کوئی چال تم پر کارگر نہیں ہوگی۔ دشمن کی چالیں، دشمن کے وسائل، دشمن کی ریچ، اس کی پہنچ، ظاہر بات ہے اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہا کہ اگر تمہارے اندر صبر ہو اور تقویٰ ہو تو کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کی تدبیریں تم پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ کسی بھی کام کو پرفیکشن کے ساتھ اور ایکسلنسی کے ساتھ انجام دینا یہ احسان ہے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کے مقام پر ہوں گے، امن کی جگہ ہوں گے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقی ہے ولیوں کا۔ کیا بڑا اعزاز ہے! ایک ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا، اور دوسرا کہا کہ متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہے، ان کا ساتھی ہے، دوست ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، آپ اس پر غور فرمائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ مخرجن مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی راستہ، ہنڈریڈس آف ویز ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان سے کوئی ایک تمہارے لیے منتخب کرے گا۔ اگر ڈرتے ہوئے کام کرو، بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے، نہ وسائل ساتھ ہیں، نہ حالات ساتھ ہیں، نہ لوگوں کا ساتھ اپنے ساتھ ہے، لیکن ہیں ہم مخلص، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں حالات کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو راستہ بتائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے گا۔ پھر یہ دیکھیے اس کے لیے اجر دے گا اور اس کی برائیوں سے دور کرے گا اس کو، اگر تقویٰ ہے، اور متقی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اس طرح سے آپ تقوی کا 2 پہلوؤں سے بطور خاص مطالعہ فرمائیں۔ ایک یہ کہ اس کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ سے ڈرنا تقویٰ ہے، اور اللہ سے ملاقات کا یقین تقویٰ ہے، معاملات کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینا تقوی کی بنیاد پر ہے، قول سدید تقوی کی بنیاد پر ہے، ڈسپلن تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے چلے آئیں کہ تقویٰ کن کن ایٹیٹیوڈز کو، کن کن رویوں کو اپنے احاطے میں لے ہوئے۔ پھر اس کے ثمرات کیا ہیں؟ تو ان 2 چیزوں کو معلوم کرنے سے تقوی کی افزائش پر ہماری توجہ رہے گی، اور ہم دیکھتے رہیں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ کس قدر پیدا ہوا ہے۔ ورنہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، سال بھر ہم اب سے ایسے ہی گزار دیتے ہیں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھتے ہیں، اور روزوں کے موقع سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قول سدید ہمارا ہوتا ہے، اور راست باز ہم ہوتے ہیں، سیدھی سچی بات کرنے والے ہوتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔
لیکن جیسے رمضان ختم ہو جاتا ہے وہ تمام خوبیاں غائب ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ احساس نہیں ہے کہ کیا ملا ہے ہم. وہ اگر احساس ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس کو ریٹین کرنے کی فکر ہوگی کہ دولت ہوگی، دولت کا احساس ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کو محفوظ رکھنے کا بھی خیال آئے گا. اگر یہ خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے تو اس کی حفاظت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. تو تقویٰ ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت فرماتا ہے اور اس کے لیے خاص کر کے مہینے بھر کی ٹریننگ دیتا ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا احساس کریں، اور احساس کرنے کے لیے یہ دو پہلوؤں کا مطالعہ انشاءاللہ بہت ہی مفید رہے گا. استغفار کے بھی بڑے ثمرات ہیں. ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو اسپریچول ایسپیکٹس ہیں وہ کیسے میٹیریل ایسپیکٹس کو ریچ کرنے میں، ان کو حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں. تقوی کے بارے میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرقان عطا کرے گا. فرقان کے بارے میں آپ جانیں گے انشاءاللہ کہ کیسی حیرت انگیز خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. اس کے لیے کوئی دوسری کوالیفیکیشن میچ نہیں کرے گی. بڑے سے بڑا اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن کی ہائیسٹ ڈگری حاصل کی ہو، تب بھی اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کیلیبر کو پہنچے جو فرقان کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے. تو استغفار کے بارے میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے کہا اپنی قوم سے کہ رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. وہ یمددکم باموال و بنین، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا. وہ یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. مادی فائدے استغفار سے جڑے ہیں. کیسے آپ لنک کریں گے، کیسے صالحیت کو صلاحیت پر غالب کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کے لیے. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب گناہ کیا جاتا ہے اس کا اثر شخصیت پہ بھی پڑتا ہے اور معاشرے پر بھی پڑتا ہے. استغفار سے مراد یہ ہے کہ وہ دروازہ بند گناہ کا، گناہ جاری رہے، اچھے کام بھی ہوتے رہیں تو معاشرے کی ترقی ممکن نہیں ہے. گناہ کو روک دیا جائے اور اچھے کام جاری رہے تو معاشرے کی ترقی ہوگی. بارشیں نہیں ہو رہی، کیوں؟ بے اعتدالی کی وجہ سے، انوائرمنٹ سے متعلق بے حسی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے. پھر یہ جو مال اور اولاد کی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر گھاٹا ہو رہا ہے. سودی نظام ہے یہ، اور اولاد کا قتل کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مختلف باتیں ہیں. تو جب گناہ کیا جائے تو کیسے ترقی ممکن ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر کسی پاٹ میں، کسی گھڑے میں پانی ہم ڈال رہے ہیں، وہ بھرے گا اس وقت جب کہ وہ اچھا ہے. اگر پیندے میں سوراخ ہوں، اس کے باٹم میں کوئی ہولز ہوں، ظاہر بات ہے کہ کتنا بھی پانی ڈالو بھرے گا نہیں وہ. تو استغفار سے مراد یہ ہے کہ ان پورس کو آپ کمپلیٹ کریں گے، ان پورس کو آپ فل اپ کریں گے. کوئی گیپ نہیں رہے گا، گیپ لیس سوسائٹی رہے گی. گناہ تو خیر انسان کرے گا بحیثیت بشر کے، لیکن اس پر اس کا استقلال نہیں رہے گا، مستقل کرتا چلا نہیں جائے گا. استغفار سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے دروازے کو بند کرے گا، حقیقت پسند بنے گا. اور جب حقیقت پسند بنے گا تو ظاہر بات ہے اس کی جو قوتیں ہیں دوبالا ہو جائیں گی، اپنے کاموں کو بہتر انداز سے انجام دے گا، نتیجہ ترقی کرے گا. تو استغفار سے جو ترقی کا تعلق ہے وہ یہ ہے، وہ کوئی میجک نہیں ہے. میجک نہیں ہے، بس یہ کہ آدمی ریئلسٹک بن جاتا ہے اور اپنے گناہوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ استغفار کی بڑی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لزم الاستغفار، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اس کو بتائے گا. ضیق سے مراد ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی مصیبت، چاہے فرد کو لاحق ہو کے اجتماعیت، فرد کی بات ہو کہ سوسائٹی کی بات ہو، ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کے مسائل ضیق میں شمار ہوتے ہیں. تو ان سے نکلنے کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ استغفار کو لازم کر لیا جائے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، نہ صرف یہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غم سے نجات دے گا. وہ وَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں جاتا. مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، حقیقت پسند بنا جائے، اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے، تو یقیناً جو اسٹرنگس ہیں وہ ڈبل اور ٹربل اور اس سے زیادہ ہو جائیں گے، اور آدمی کی قوت کارکردگی بڑھے گی، اجتماعی قوت کارکردگی بڑھے گی، اور نتیجتاً ترقی ہوگی، خوشحالی آئے گی سامنے. یقین نہیں ہوگا کہ ایسی ترقی ہو سکتی ہے، وہ ہو جائے گی. ان سب کا جو سراہ ہے وہ استغفار سے جڑا ہوا ہے.
تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، کہ مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پاتا ہے۔ یعنی استغفار کی کثرت بذات خود ایک ثواب کا اور اجر کا کام ہے، اور بہت غیر معمولی اجر کا کام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال دیکھے گا وہ اور اس میں زیادہ استغفار ہوں گے تو اس قدر اس کو اجر دیا جائے گا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ اس لیے کہا کہ اس کی مبارکبادی ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، کہ جس نے اپنے صحیفے میں، اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ تو ان دو پہلوؤں سے آپ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، احادیث کا مطالعہ کریں اور گہرائی میں جا کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو اسپریچول ایسپیکٹس ہیں کیسے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، کیسے آپ کے اسٹرینتھس کو بڑھاتے ہیں، انہینس کرتے ہیں، کیسے آپ کے ویکنیسز کو منیمائز اور کم کرتے ہیں، کیسے اپرچونیٹیز کو آپ کے سامنے قابل عمل بناتے ہیں، اور کیسے تھریٹس اور خطرات کو آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ وہ آیت آپ نے سنی کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ دشمن کی چال تم پر کارگر نہیں ہوگی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہو، تھریٹس ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ دو پہلو ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صلاحیتوں کی جو پہچان ہوتی ہے اور ان کی جو نشوونما ہوتی ہے، ہم یہ جانیں گے کہ انسان اس میں کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہم صلاحیتوں کو سرے سے انکار نہیں کرتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کے استعمال ہی سے صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، اس میں کوئی رائے نہیں۔ ہم نے یہ پڑھا اللہ کی فطرت پر انسان کی پیدائش کی گئی، اللہ نے انسان کو علم دیا ہے اور اچھے برے کی تمیز دی ہے، انہی کے ذریعے سے انسان اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتا ہے۔ صلاحیتیں کیا ہیں؟ تو نعمتوں کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو صلاحیتیں ہیں، جو ٹیلنٹس ہیں، جو اسکلس ہیں انسان کے، وہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، چاہے وہ شکر کے طور پر کرے کہ کفر کے طور پر، بہرحال اظہار تو ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو جلوے آپ کو نظر آتے ہیں ترقی کے، وہ صلاحیتوں ہی کے جلوے ہیں، زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، سمندروں میں بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ انسان صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے، جس طرح سے زمین خزانوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ الانسان معدن کمعدن الذهب والفضة، انسان کان ہے، مائن، جسٹ لائک گولڈ اینڈ سلور مائنس۔ انسان بھی ایک کان کی طرح سے، مطلب خزانے ہیں اس کے اندر صلاحیتوں کی، قابلیتوں کی۔ اگر وہ تلاش کرے اپنے آپ کو، اپنی خودی سے واقف ہو جائے، ظاہر بات ہے وہ بہت زبردست ڈیولپمنٹ کا کام وہ انجام دے سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہم کو فرق سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسے ڈیولپ کرتا ہے صلاحیت۔ پیسوں کا مصرف صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ پیسے غلط نہیں ہے، اس کا مصرف غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے آدمی اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ڈیولپ کرنے کا انداز اگر غلط ہو تو ظاہر بات ہے صلاحیتیں، قابلیتیں الگ انداز سے ڈیولپ ہو جائیں گی۔ رقم اگر صحیح مال میں لگا دیا جائے، صحیح جگہ لگا دیا جائے تو وہ ڈیولپ ہوگا، اچھی طرح سے ڈیولپ ہوگا۔ سودی کاروبار میں لگا جائے گا تو وہاں بھی ڈیولپ ہوگا، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں بھی ترقی ہے، یہاں بھی ترقی ہے، لیکن یہاں کی ترقی صحیح ہے اور یہاں کی ترقی غلط ہے۔ صلاحیتوں کی نشوونما میں بھی یہی بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ صلاحیتیں اور وہ قابلیتیں قابل قدر ہیں، قابل ستائش ہیں، قابل اتباع ہیں، جو